مزاج شناس تھے رسول اللہ کے، حضور کیا چاہتے ہیں صدیق اکبر یہ پہچان لیتے تھے۔ اور جب بڑی عقیدت ہوتی نا، آپ کو بڑی محبت ہوتی کسی سے، ماں باپ سے محبت ہو، جن بچوں کے لگاؤ زیادہ ہوتے ہیں، یا کسی کو کسی عالم سے محبت ہو جائے، وہ ان کی خدمت میں رہتا ہے، کوئی کسی پیر صاحب کی خدمت میں رہتا ہے، تو وہ ان کے مزاج شناس بن جاتے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی ہے کیا، تمنا کیا ہے۔ صدیق اکبر اس مرتبے پر تھے، حضور کے مزاج شریف کو آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی مثال حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے عمرے کے لیے گئے تو حدیبیہ پہ روک دیے گئے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ عمرہ کرنا ہے، صحابہ بھی تیار ہو گئے، 1400 صحابہ تھے ساتھ۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے قریش نے شرارت کی کہ ان کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے، آئیں گے تو لڑائی ہوگی، جنگ چھڑے گی۔ اندر سے پیغام گیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں، تلبیہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ہم نے تو عمرہ کرنا ہے، پھر واپسی چلے جانا ہے، ہم سے لکھوا لو، معاہدہ کر لو، ہم نے صرف یہ کام کرنا اور کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس سال اجازت نہیں ملے گی۔ اور یہ طویل واقعہ صلح حدیبیہ کا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے خاندان کے کبھی مسئلے حل ہی نہیں ہونے، میں کہتا ہوں اپنے خاندان والوں کو جمع کراؤ تو حدیبیہ کا واقعہ بیان کر دو۔ جہاں آدمی حل کرنا چاہے تو پھر کئی راستے نکلتے، وہ شرائط نامہ جو تھا، آج اگر مسلمان اسے پڑھ لیں کہ جن شرائط پر حضور علیہ السلام نے اوکے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر مکے سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر بھی مدینے جائے گا تو ایک شرط تھی، مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس سال واپسی جائیں، اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال۔ یہ کون سا معاہدہ ہے؟ یہ ساری باتیں تو ایک طرف کی ہو رہی ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام یہ یوں نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اب وہ طویل واقعہ ہے، معاہدہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام اتار دو، یہیں احرام اتارو اور قربانی ایک ایک دے دو، سارے ایک ایک وہ قربانی دینی ہے، احرام اتار دو، ہم واپسی کریں۔ آج امت اس واقعے سے یہ سارے مسئلے حل کرتی کہ اگر کسی وجہ سے احرام پہن کر آدمی پہنچ رہا ہے لیکن اسے روک دیا جائے یا نہ جا سکے تو وہ احرام سے باہر کیسے آئے گا؟ تو یہ احکامات نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم میں یہ بھی مل گئے ہمیں۔ میں نے کہا جب بھی کتابوں میں یہ واقعے پڑھتے تھے، یار کیسے ہو سکتا ہے کوئی احرام پہن کے آئے اسے جانے نہ دیا جائے؟ لیکن جب کرونا آیا نا تو دھڑا دھڑ لوگوں کے فون آئے، حضرت ہم تو فلاں ملک سے یہاں پہنچ گئے، احرام پہنے ہوئے، آگے نہیں جانے دے رہے، فلاں جگہ سے یہاں آ گئے، آگے نہیں جانے دے رہے، فلاں جگہ سے یہاں۔ سارے علماء نے اسی حدیث کے تحت ہی یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ حضور کی ایک ایک عمل سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ اگر احرام پہن کے آؤ، کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو پھر یوں کرنا ہے۔ وہ پورے احکام بیان کیے۔ حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے طبیعت ہی ان کی ایسی ہے، تو وہ تو آگے حضور علیہ السلام کی بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ حضور آپ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ عمرہ کرنا ہے؟ تو نبی پاک فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا عمرہ کرنا ہے، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے؟ میں نے یہ کب عمرہ کرنا ہے؟ اور پھر فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر سے کہا کہ بس یعنی احرام اتار دو۔ حضرت عمر وہاں سے نکلے، یہ گفتگو نبی پاک کی بارگاہ میں ہو رہی اور صدیق اکبر وہاں نہیں ہے۔
صدیق اکبر وہاں نہیں ہے، وہ سیدھا صدیق اکبر کے پاس گئے، اے ابو بکر صدیق یہ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں؟ تو یہ ہے مزاج شناس رسول۔ ابو بکر صدیق وہاں نہیں تھے مگر زبان پر یہی جاری ہوا، کیوں نہیں ہم حق پر؟ کہا کیا حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق بولے حضور نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے ہم نے؟ یہ کب کہا تھا؟ اور سنو عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ یعنی ایسے مزاج شناس رسول، اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سے اتنا واقف ہونا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہی کا خاصہ تھا۔